بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ انسانی میں یوں تو کئی کردار لوگ گزرے ہیں، لیکن ایک قوم نے اپنی دراز قامتی میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ قوم تھی جس کے سب سے بڑے ہیکل کے مالک تھے، اور یہ تھی قوم عاد۔ قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ اس کی شان و شوکت ضرب المثل تھی، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان کا مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا۔ روایت کے مطابق ان کے قد 40 ہاتھ یعنی کم و بیش 60-70 فٹ کے قریب تھے۔ انہیں اپنی قد آوری پہ بڑا ناز تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی بد دماغی اور اجتماعی بے روی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا ایک پیغمبر مقرر کیا۔ قوم عاد کے افراد قد کاٹ کے لحاظ سے بڑے لئیم شہیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب علاقے کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت تھی۔ آسودہ حال لوگ تھے۔ فن تعمیر میں ان کو خاص ملکہ تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں، عالی شان یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ پرتکلف اور شاندار تعمیرات بنانے میں عاد کے لوگ اپنی مثال آپ تھے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی۔ ان کی عمریں 800 سال سے لے کے 900 سال تک تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی۔ جوان، تندرست و توانا رہتے تھے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ 70 شاخوں پر مشتمل یہ قوم موجودہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی۔ جنوب مشرقی عرب کے دور میں دور دراز علاقوں پر حکمران تھے۔ قرآن کے مطابق اس قوم کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہیں سے ان لوگوں نے پھیل کر یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ یہی قوم عاد تھی۔ یہ لوگ جہاں آباد تھے وہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ لک و دک صحرا بن گیا ہے۔ یہ قوم جب مصر پر قابض ہوئی اس وقت ان کا بادشاہ شداد بن عاد تھا۔ عرب مورخین انہیں بعیدہ یعنی برباد ہو جانے والے قبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی عمارتوں والے عاد ارم سے کیا سلوک کیا؟ سورہ فجر۔ قوم نوح کے غرق ہو جانے کے بعد اگرچہ یہ لوگ زمین پر حکمران بنا دیے گئے تھے، مگر انہوں نے گزشتہ اقوام کی تباہی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور گمراہی کا ہی راستہ اختیار کیا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرستی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور کر دیا تھا۔ کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیے تھے اور سوچ بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ شیطان نے انہیں اللہ سے اس درجہ غافل کر دیا کہ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے، مینہ برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش لیے تھے۔ قوم نوح جن بتوں کو پوجتی تھی، یہ قوم بھی انہی کی پرستش میں لگ گئی۔ عوام و خاص ایسے برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر حیات عرصہ زندگی تنگ کر دیا تھا۔ ایسے وقت میں جبکہ گمراہی اور جہالت کے محیط اندھیرے ہر طرف پھیل گئے تھے، اللہ کی رحمت سے قوم عاد کے لیے حضرت ہود کو مبعوث فرمایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عاد کی طرف بھیجا ان کا بھائی ہود، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا، کیا تم کو ڈر نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام میں بچپن سے ہی پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھیں۔ آپ بتوں سے بیزار تھے، ظلم و ستم کی مخالفت کرتے، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت میں آگے آگے رہتے تھے۔ اچو انکساری، حلیم و بردباری آپ کے اوصاف تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل کو خراب کر دی ہے۔ جا جا اپنی نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک اور ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بد مست ہو کر بولے۔ حضرت ہود نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، توحید کا درس دیا، شرک اور بت پرستی سے منع کیا،
غلط کام چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اپنی اطاعت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر نافرمان قوم نے نبی پر دیوانگی کا الزام لگا دیا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر کب تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے؟ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو